اس کے لیے 2000 ٹیبلٹس ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لیے اور یہ بن گیا. یکم سے اس پر کام شروع ہوگا. ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 2 مہینے. اگلے 2 مہینے میں ہم ڈیجیٹائز مکمل کریں گے. ڈیجیٹائز مکمل کرنے کے بعد ہر آدمی کو اس کا جتنا شیئر بنتا ہے صاف شفاف طریقے سے ملے گا. میں اور راجہ صاحب پہ امریکہ گئے تھے اور یہ نیو یارک ٹریول شو بہت بڑا میٹر کرتا ہے. 200 ممالک کے جو ایک بڑا ایگزیبیشن ہے. لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنے ٹوریزم کا, لیکن اس سب خوش قسمتی سے ہم فرسٹ پوزیشن پر آ گئے. ہم نے ون کیا. یہ بھی گورنمنٹ نے ایک اور ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم 1 مارچ سے جو نیا سنسس ہے ہمارا 2023 کا, اس کے مطابق ویٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. میں استعفیٰ دیتا تو تب بھی جی بھی گورنمنٹ کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا. میں استعفیٰ دیتا تو بھی وفاق نے کوئی زیادہ پیسے دینے نہیں تھے. لیکن مخلوط حکومت اور تحفظات نہ ہو, یہ تو ہو ہی جاتا ہے نا. سنگل میجارٹی پارٹی ہو تو اپنے حساب سے چل جاتا ہے. اور حکومت کو کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ 2 ٹوک بتائیں. دیکھیں اب یہ فورسی کرنا کافی مشکل ہے. فی الحال تو مجھے کوئی ایسا آثار نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں یہ گورنمنٹ چینج کرنا, آپ گلبر کو کریں گے تو دوسرا گلبر آئے گا. تو یہ بھی کہ عوام کو اس سے بہت بڑا کنسرن نہیں ہوگا. پر دیکھتے ہیں کہ آپ کے خلاف اگر کوئی خبر چھپتی ہے تو آپ فوراً قانونی کارروائی پہ اتر آتے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عبد الرحمان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2. حال ہی میں گلگت بلتستان بھر میں گلگت بلتستان کے لوگ گندم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اور دیگر مطالبات کو لے کر جب سڑکوں پر تھے, جگہ جگہ احتجاج ہو رہا تھا, تو گلگت بلتستان کے وزیر خوراک غلام محمد صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر تھے. آج غلام محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم ان کے دورے امریکہ سمیت مختلف ایشوز پر بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. غلام محمد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب عوام سڑکوں پر تھے آپ لوگوں کے فیصلوں کے خلاف, تو آپ امریکہ چلے گئے سیر سپاٹے کے لیے, کیا وجہ تھی؟ آپ بہت شکریہ عبد الرحمان بخاری صاحب, آپ کی میڈیا نیٹ ورک کا. یقیناً جہاں گندم کی بات ہو اور وہاں پھر گلگت بلتستان کے لوگوں کے جذبات, یہ کوئی نئی بات نہیں. بالکل. اور کئی دفعہ ایسا ہوا. بنیادی طور پر گلگت بلتستان جو گورنمنٹ ہے یہ ایک انتظامی صوبہ ہے, آپ کو بھی اس کا علم ہے. گلگت بلتستان گورنمنٹ کے پاس وہ سارے انتظامی اختیارات ہیں یا قانونی گورننس آرڈر کے تحت جو دیگر صوبوں کے وزراء کے پاس ہے. صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ گلگت بلتستان گورنمنٹ کے پاس مالی اختیارات نہیں ہے. ہم سارا گرانٹ انیٹ پر جو ہے ہمارا گزارا ہے. گرانٹ انیٹ آتا تو ہم مختلف خانوں میں تقسیم کرنا وہ ہمارا اختیار ہے. اب جب رجیم چینج ہوا, ہم گورنمنٹ میں آ گئی جولائی 2023 میں, تو سب سے پہلے ہمارے پاس تو گندم کا پہلے سے پینڈنگ ایشو تھا. قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں. 9.5 ارب کا سبسیڈائز اماؤنٹ تھا. اگر اس پر ہم جو نے جولائی سے شروع کیا تو ہمارے پاس 7 مہینے کے لیے راشن تھا, اگلے 5 مہینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا. تو سابق حکومت نے کوئی وفاق سے معاہدہ کیا تھا؟ سابق حکومت نے وفاق سے معاہدہ نہیں کیا تھا, بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب وفاق نے ان کو کہا کہ آپ اپنی ریٹ نظر ثانی کریں, تو پچھلی گورنمنٹ نے جو کیبنٹ تھی انہوں نے مئی جون میں ایک کیبنٹ سے ڈیسیشن لیا کہ ہر 7 مہینے میں ہم 700 روپے اس کا بڑھاتے ہیں, تاکہ اگلے 2 سالوں میں ہم اس کو 5000 تک لے جاتے ہیں. لیکن تب چونکہ جو گندم کی کوانٹٹی تھی وہ 8 لاکھ سالانہ کے حساب سے تقسیم ہو رہا تھا, لوگوں کو ہارڈلی 3-3.5 کلو مل رہا تھا. جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم نے وفاق سے رابطہ کیا, چونکہ ایک برننگ ایشو تھا, اس کو ایڈریس کرنا تھا. ہماری متعدد میٹنگیں ہوئی, چیف منسٹر صاحب بھی وزیر اعظم سے ملے. ایون پچھلے ہماری جو گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی, جاتے جاتے حفیظ صاحب نے بھی کافی کوشش کی ہمارے ساتھ, ہم نے ان کو انگیج کیا کہ اس میں ہماری مدد کرے. تو بہت سارے کوشش کے باوجود کنسنسس یہ تھا کہ تھوڑے سے ریٹ آپ ریوائز کریں. تو وفاق نے آمادگی ظاہر کی کہ ہم 4 سے 4.5 ارب روپے ہم آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد یہ ہوا کہ کیبنٹ نے ایک ڈیسیشن لیا, لیکن یہاں چونکہ لوگوں نے بڑا ہیو اینڈ کرائی کیا, تو اس سارے سچویشن میں ہوتا یہ ہے کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پھر وفاق پر. دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ہم ان کے منتخب نمائندے ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے پبلک کو, اپنے عوام کو پریشانی میں ڈالے, کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے خلاف جلسہ جلوس کرائے. منتخب ادارہ یا اسمبلی یا کیبنٹ کوئی بھی کم سے کم یہ نہیں سوچ سکتا. لیکن آپ کو چلنا ہے اپنی چادر دے کر, اپنے پاؤں اپنے پھیلانے, مجبوری میں یہ کرنا ہی تھا. لیکن وفاق کی مدد بھی تب آتی ہے کہ وہ بالکل ایٹ 11th آور 11ویں کھلاڑی کے طور پر اس وقت آتی ہے کہ جب بالکل جو ہے ہیو اینڈ کرائے ہو, تو پھر وفاق جو ہے اس موقف پر آتا ہے. تو تب دیکھیں جب یہ ڈیسیشن واپس لیا تو یہ سنگل ڈیسیشن نہیں تھا جی بی گورنمنٹ کا, اس میں بہت سارے اداروں سے بھی
انپٹ لیا گیا اور وفاق کو آن بورڈ لے کر ان کی کنسنسس لے کر ان کی کمٹمنٹ لے کر پھر اس کو وڈرا کرنا پڑا. تو جب میں امریکہ گیا تھا، چونکہ میرے پاس سیاحت کا قلمدان بھی ہے، تو فارچونیٹلی میں اور راجہ صاحب پہ امریکہ گئے تھے. اور یہ نیو یارک ٹریول شو بہت بڑا میٹر کرتا ہے. 150 ممالک کے جو ایک بڑا ایگزیبیشن ہے، لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنے ٹورزم کا. لیکن اس دفعہ خوش قسمتی سے ہم فرسٹ پوزیشن پر آ گئے، ہم نے ون کیا، جو کہ جی بی کی تاریخ میں کبھی کسی ایگزیبیشن کو ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے یا ہم نے ون نہیں کیا تھا. پارٹیسپیٹ ہم نے کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جی بی نے 2009 سے برلن کے آئی ٹی بی میں، اچھا آپ کی جو ہے نا WTM میں، اچھا ایون جو ہے جتنے بھی انٹرنیشنل کانفرنسز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ سب سے پہلے جی بی نے کیا. بعد کے ہمارے جو پروونسز ہیں KP، پنجاب، سندھ، یہ تو بہت بعد میں انہوں نے جوائن کیا. تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ ٹورزم کا جو اسکوپ ہے وہ تو پورے جی بی میں ہے، اور جتنے کانفرنسز کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا بینیفیشری وہ گلگت بلتستان ہی ہے. آپ لوگ باہر تو جاتے ہیں، آج سے پہلے بھی وزراء گئے، ادارے کے لوگ گئے، لیکن سیاحت بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. نئی سیاحت آپ نے اس سال دیکھا کہ دیکھیں اب 2016-17 جب گلگت بلتستان کے اندر پیس قائم ہوا اور سیکٹرین ہارمنی آ گئی، تو آپ کے پاس تو ایک بہت بڑا فلو آیا. 16 لاکھ، 15 لاکھ، 17 لاکھ یہی ڈیٹا آ رہا تھا. لیکن کووڈ کے بعد پھر یہ ڈکلائن ہوا. لیکن آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ یہ بوسٹ اپ ہوا. یہ 9 لاکھ ہمارا ابھی پچھلے سال کا ریکارڈ ہے. 16,000 ہمارے پاس اس سال فارنرز آئے، اور 16,000 میں سے آپ کے پاس 2,000 وہ فارنرز تھے جنہوں نے ایکسپیڈیشنز کیے. اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے پچھلے 11 مہینے میں 40 کروڑ روپے کمایا. یہ بہت بڑی بات ہے. آگے جا کر دیکھیں جب ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں، ہم لندن گئے ہیں WTM میں، ہم نے امریکہ میں کیا ہے، تو ایک بڑی لائن پیچھے لگی ہوئی ہے، بڑی لائن لگی ہوئی ہے. آگے آنے والے وقتوں میں اگر اس سال بھی بڑا اور اگلے سال میں سمجھتا ہوں اس سے ڈبل فارنرز آپ کے پاس آئیں گے، ٹریکنگ میں آئیں گے، ایکسپیڈیشن میں آئیں گے، ٹورزم میں آئیں گے. تو چونکہ ہمارے پاس آپ کے پاس گلگت بلتستان میں یا تو ٹورزم ہے، یا ایگریکلچر سیکٹر ہے، یا منرلز ہیں، یہ آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں. مولانا صاحب، آپ دنیا کو تو یہ دکھاتے ہیں کہ گلگت بلتستان اتنا خوبصورت ہے، وہاں کا کلچر ایسا ہے، آپ وہاں آئیں، لیکن مسئلہ ہے ویزوں کا اور غیر ملکیوں کی گلگت بلتستان تک رسائی کا. اس حوالے سے جو دشواریاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کے خاتمے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کوشش؟ بخاری صاحب نیشنل ایکشن پلان کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان اس معاملے میں بڑا کانشیس ہے. چونکہ جو بھی لوگ آتے ہیں، اب ایٹ دا سیم ٹائم ایک فارنر آتا ہے ٹورسٹ، تو وہ ٹورسٹ کی شکل میں آتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس کی نیت کہیں اور تو نہیں ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. سیکیورٹی بہت ضروری ہے. تو یہ ہمارے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں یہ سیکیورٹی کرتے ہیں. کرنے کے بعد جب تسلی ہو جائے تو پھر ان کو ویزا دیا جاتا ہے، پھر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. یہ میرا خیال ہے ایک ضروری مرحلہ ہے، اور یہ ایک چونکہ ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے. اچھا غلام صاحب، ہم آتے ہیں دوبارہ گندم کی طرف. جی، جو کچھ ہوا سارا سینہ آپ نے دیکھا، بیان بھی کیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا گندم کی تقسیم کا وہی پرانا نظام بحال رہے گا، یا کوئی تبدیلی اس تقسیم کے طریقہ کار میں کوئی شفاف بنانے کے لیے کوئی کام بھی آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل بخاری صاحب، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کے اندر اب ماضی میں چلے جائیں تو ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسا بہت زیادہ بحران نہیں تھا. اگر کبھی آیا تو 2013-14 میں آیا، ونس کی جب یہاں کی گورنمنٹ نے ریٹس بڑھایا، لوگوں نے بڑا ریٹ کیا، اور پھر بعد میں وفاق نے اس کو سیٹل کیا. اس سے پہلے بھی بحران نہیں تھا، اور 2015 سے لے کر 21 تک بھی نہ تھا. میں خود 2018, 19, 20 اس ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں. وہاں ہوا یہ کرتا تھا کہ 15 لاکھ بوریاں سالانہ آتی تھی، لوگوں کو 7 کلو گندم ملتا تھا، سموتھلی گورنمنٹ کا سلسلہ چل رہا ہوتا تھا. لیکن یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ تب میکینزم کی طرف بھی زیادہ نہیں سوچا گیا، ہمارے پاس تھا بھی نہیں. 98 کی مردم شماری پر ہم تو چل رہے ہیں، آپ کے پاس اور کوئی ڈیٹا ہے ہی نہیں. اب 98 کی مردم شماری کا 2024 میں، 23 میں، 22 میں کیا تعلق ہو سکتا ہے، کیا کام ہو سکتا ہے، وہ آپ کو کیا کام دے گا. تو لیکن اس وقت ماضی میں چونکہ ریٹس بہت زیادہ نہیں بڑھتی تھی تو سموتھلی سلسلہ چل رہا ہوتا تھا. لیکن اب 3 ٹائم جب آپ کے ریٹس بڑھ گئے اور ڈسٹریبیوشن کا آپ کے پاس صحیح میکینزم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں ہیو اینڈ کرائی ہوگا. تو یہ بھی گورنمنٹ نے جو سب سے اہم کام کیا ہے، میں آپ کے چینل کے توسط سے عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم 1 مارچ سے ہم ڈیجیٹائزیشن کا عمل ہم شروع کر رہے ہیں، جس کے لیے ایپ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو ڈیجیٹائز کریں.
ڈیجیٹل سسٹم میں ان کو انٹر کریں، بائی میٹرک کریں، تاکہ صحیح جو ہے نا منصفانہ تقسیم ہو جائے۔ اس کے لیے 2000 ٹیبلٹس ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لیے ہیں اور یہ بن گیا۔ یکم سے اس پر کام شروع ہوگا۔ ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 2 مہینے، اگلے 2 مہینے میں ہم ڈیجیٹائز مکمل کریں گے۔ ڈیجیٹائز مکمل کرنے کے بعد ہر آدمی کو اس کا جتنا شیئر بنتا ہے صاف شفاف طریقے سے ملے گا۔ اگر ایک شخص گلگت میں رہائش پذیر ہے، وہ دیامر کا ہے، وہ ہنزا کا ہے، نگر کا ہے، یاسین کا ہے، وہ یہاں راشن لینا چاہتا ہے، اپنے فیملی کے ساتھ وہ یہی راشن لے گا، ادھر گاؤں میں نہیں ملے ادھر کٹے گا۔ کیونکہ آپ کلک جب کریں گے پتہ چلے گا کہ عبدالرحمن بخاری جو ہے 7 نفر کے ساتھ کونوداس میں لے رہا ہے، غلام محمد 10 کے ساتھ یاسین میں لے رہا ہے، پھر میں یہاں تو کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی گورنمنٹ نے ایک اور ڈیسیشن لیا ہے کہ ہم 1 مارچ سے جو نیا سنسس ہے ہمارا 2023 کا، اس کے مطابق ویٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ بہت اچھا۔ اس کے مطابق کریں گے جس ضلع کا جو شیئر بنتا ہے۔ اسی لیے فوڈ ڈپارٹمنٹ ہنگامی بنیادوں پر ہم نے ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی پوری تیاری کرے۔ عوام کو بھی یہ انشور ہونا چاہیے کہ آخر ہم نے جب گندم تقسیمی کرنا ہے تو ہم کسی قانون قاعدے کے تحت ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس یہی سنسس بنتا ہے، سنسس کے ساتھ بھی ہم ابھی ڈیجیٹائز لنک کریں گے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی آدمی سنسس میں یہاں نہیں تھا، کوئی گاؤں رہ گیا تھا، نو ایشو، نو وری، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ڈیجیٹائزیشن میں ان کو شامل ہونا چاہیے۔ ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ گندم کا کوئی زیادہ آٹے کا بحران نہیں ہوگا اور لوگوں کو بڑے شفاف طریقے سے گندم آٹا مل جائے گا۔ اچھا سر، حالیہ احتجاج اور اس مقصد کے لیے کم سے کم ہمارے 4 کروڑ روپے کم سے کم اس مقصد کے لیے ہمارے خرچ ہوں گے۔ بہت اچھا۔ حالیہ جو تحریک چل رہی تھی قیمتوں کے اضافے کے خلاف، تو آپ ہی کی پارٹی کے ایک وزیر نے دعویٰ کیا کہ آپ اتنے دباؤ میں تھے کہ استعفیٰ دینے کے لیے آپ تیار تھے، تو کیا آپ اتنی جلدی ہمت ہار گئے تھے؟ بخاری صاحب دیکھیں، میرے استعفے کا کوئی حل نہیں تھا۔ میں استعفیٰ دیتا تو تب بھی جی بی گورنمنٹ کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا، میں استعفیٰ دیتا تو بھی وفاق نے کوئی زیادہ پیسے دینے نہیں تھے، تو یہ اس کا حل نہیں تھا۔ اگر حل ہوتا میرے استعفیٰ سے میرے حلقے میں لوگوں کو گندم عام ملتا یا جی بی کو عام ملتا تو میرے لیے استعفیٰ کوئی بڑا چیز نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ اچھا سر، آپ حکومت کا حصہ ہیں، نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان پیپل پارٹی کو آپ جو اتحادی حکومت ہے اس سے بڑے تحفظات ہیں۔ امجد صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور 10 دن دیے حکومت کو الگ ہونے کے لیے۔ نون لیگ کہاں کھڑی ہے؟ کیا نون لیگ مطمئن ہے؟ جیسے پیپل پارٹی نے تو بڑے گلے شکوے کیے، تو آپ لوگ مطمئن ہیں گلبر حکومت سے؟ دیکھیں بخاری صاحب، میں اس کیبنٹ کا حصہ ہوں، اگر میں مطمئن ہوں بھی تو ہو سکتا ہے میری پارٹی نہ ہو، بہت سارے ہمارے الیکٹیبلز ہیں وہ نہ ہو، بہت سارے تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن تحفظات کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ان کو سیٹل بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مخلوط حکومت اور تحفظات نہ ہو یہ تو ہو ہی جاتا ہے نا، سنگل میجارٹی پارٹی ہو تو اپنے حساب سے چل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں جب حکومت بدلی بخاری صاحب، اس کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب پچھلی خالد خورشید صاحب کی گورنمنٹ تھی تو وہ وفاق میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، پیپلز پارٹی اتحادی تھی، تو وفاق کے ساتھ ان کا کوئی اچھا لحاظ نہ رہا، تعاون کوپریشن لیول نہ رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی تبدیلی کا ایک بڑا وجہ بھی یہ بھی رہا کہ یہاں کی گورنمنٹ کا لحاظ نہ ہونا، چونکہ ایک بڑا آپ کا امپورٹنٹ پاکستان کا جو ہے نا ایک ٹریٹری ہے گلگت بلتستان، اس کے ساتھ وفاق کا لحاظ نہ ہو کوئی اچھا امپریشن نہیں دیتا۔ تو اسی سیناریو میں ہماری جو لیڈرشپ تھی مین سٹریم کی، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ نے، ہمارے پاس تو ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ تھا، ہماری پوری کوشش تھی کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے نا اس کے لیے ہم پلے کر سکیں، اور ہم جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہم نے بات چیت کی، کسی نہ کسی وجہ سے شاید ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن جب نہ ہونے کے بعد پھر دوسرا آپشن چونکہ ہمیں لیڈرشپ نے بتایا کہ آپ نے گلبر صاحب کو ووٹ دینا ہے، ہم نے بھی دیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی دیا، اپ ٹو پیپلز پارٹی۔ دیکھیں وہ پارٹی ہے، وہ اپنا پلے کرے گی، اپنے حساب سے کرے گی۔ تو اس وقت جو کرنٹ سچویشن گلگت بلتستان کا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق میں الیکشن ہونے کے بعد یہاں بھی ظاہر ہے کہ صف بندیاں تو ہوں گی، پیپلز پارٹی اپنے حساب سے دیکھے گی، نون اپنے حساب سے دیکھے گی، پی ٹی آئی کے جو گروپس ہیں وہ اس حساب سے دیکھ لیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ سیاسی چیزیں چلتی رہیں گی، کہیں اختلاف ہوگا، کبھی حمایت ہوگا، گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ کو بھی میرا خیال ہے کہ سب کو ساتھ لینے کا ایک نیت ہونا چاہیے، اور گلبر صاحب کوشش بھی کر رہے ہیں۔
تو میرا خیال ہے کہ بہتری آ جائے گی. لیکن میرا یہ گلبر حکومت کو کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ دو ٹوک بتائیے گا. دیکھیں اب یہ فورسی کرنا کافی مشکل ہے. فی الحال تو مجھے کوئی ایسا آثار نظر نہیں آ رہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا بخاری صاحب کی اب اس وقت چونکہ وفاق میں بڑا مینڈیٹ ہمیں مسلم لیگ نون کو دیا عوام نے, پیپلز پارٹی کو دیا ہے, اور کولیشن تقریباً سمجھے گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. دیکھیں یہ گورنمنٹ چینج کرنا آپ گلبر کو کریں گے تو دوسرا گلبر آئے گا. تو یہ بھی کہ عوام کو اس سے بہت بڑا کنسرن نہیں ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز کو کنسرن ہو سکتا ہے, نون کا ہو سکتا ہے, پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے, بٹ عوام کو کیا. میں اس بات پر آنا چاہوں گا, وقت ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون ہماری جماعت پیپلز پارٹی مل کر جا کر گلگت بلتستان کا دیرینہ اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آئیڈیل جو سلوگن ہے, ہمارا پاپولر جو ڈیمانڈ ہے, آئینی حیثیت کو وضع کرنا چاہیے. دس از دا ٹائم. اب تو عوام بھی ہم ایکسکیوز نہیں کریں گے کہ ہم نے اگلے 2 سالوں میں, ٹھیک ہے کہ نہیں, عوام کو کیا دینا ہے, یہی دینا. یہ ہماری کریڈیبلٹی ہوگی کہ ہم اس حل طلب مسئلے پر جو ہے توجہ دے دیں, وفاق کا توجہ ہم حاصل کریں. دیکھیں جہاں تک 2022 میں آئینی حیثیت پر جو کام ہوا تھا, جی بی میں جو کمیٹی بنی تھی جس کا میں بھی اپنی پارٹی کی طرف سے نامزد رکن تھا, تقریباً 80-90% کام ہوا تھا. اور اس میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اس کمیٹی کو جو سپورٹ تھا وہ بڑا مثالی ہے. اگر کہیں اس میں دیری ہوئی ہے تو میرا خیال ہے وہ تو اسی گورنمنٹ کے ایریا میں ہوئی ہے, ہمارے پاس نہیں ہوئی ہے. ہم نے ایون ہم نے اپنے ٹینیور کا بھی ہم نے قربانی دیا. ہمیں پتہ تھا کہ اب ہمارا بڑے مشکل سے سال ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آئینی حیثیت پر کام ہونا چاہیے. اور جو عبوری ہمارا تھا آئین بنانے کا, صوبہ بنانے کا, وہ تقریباً آخری مراحل میں تھا. ہمیں اگلے ان وقتوں میں اپنی جماعتوں کے ذریعے, وفاق کے ذریعے ہمیں اس پر توجہ دینا چاہیے. پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب تو 2 مرتبہ یہاں آ کے اعلان بھی کر چکے ہیں. پیپل پارٹی کا تو برسوں سے یہ اس کا آئینی منشور کا حصہ ہے, منشور کا حصہ ہے. لیکن اگر ہم آپ کی جماعت کی بات کریں تو حافظ الرحمان صاحب نے کبھی کھل کر یہ نہیں کہا کہ وہ آئینی صوبے کی حمایت کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ ہم قوم کو کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا نہیں چاہتے ہیں. تو آپ کی پارٹی قیادت اور آپ کی سوچ میں تھوڑا تضاد نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے حفیظ صاحب بھی اس سے 17 ججز کمیٹی کے ممبر تھے, جس میں سارے سٹیک ہولڈرز تھے. کشمیر کی قیادت بھی تھی, یہاں کا چیف منسٹر بھی تھا, ہمارے ریاستی ادارے بھی تھے, اور وہ 500-600 صفحات پر مشتمل جو ہے نا ایک رپورٹ ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ ہم نے دیکھا کہ وہ اتنا مؤثر رپورٹ نہیں ہے جتنا یہ کمیٹی ہے 2022 تو مبصر کی بات, اس میں تو آبزرور کی ہے. وہ تو گلگت کے عوام, جی بی کے عوام کبھی نہیں چاہیں گے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں. 2 جو سلوگنس ہیں ہمارے بہت پاپولر ہے. ایک یہ ہے کہ ہمیں عبوری صوبہ بنایا جائے, نہیں تو کشمیر طرز کا سیٹ اپ دیا جائے, آئین ساز اسمبلی دی جائے, ٹھیک ہے کہ نہیں, جو کشمیر میں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ حفیظ صاحب کبھی جو ہے نا انہوں نے, بلکہ مجھے انہوں نے بھیجا اس کمیٹی میں, اور اس وقت ان کے آپ سٹیٹمنٹس بھی دیکھیں 2022 میں اس عبوری صوبے کی بھرپور حمایت کی گئی ہے. حفیظ صاحب بھی بات کریں گے. راستہ بھی یہی ہے کہ ہمیں عبوری صوبہ, ہمارا مسلم لیگ نون کا بھی کوئی ڈیفرنٹ اپینین نہیں ہے, یہ بننا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں وہ اس معاملے میں ساتھ دیں گے جو منتخب؟ بخاری صاحب, جب ہم جس کمیٹی میں, جب ہماری آخری جب رپورٹ فرنش ہونے کے قریب تھا, جتنی جلدی قومی سلامتی کے اداروں کو تھا شاید اتنی جلدی ابھی تو قیادت تبدیل ہو چکی ہے. لیکن دیکھیں پالیسی تو کم و بیش چلتی ہے وہی نا. تو لیکن جتنا ان کو جلدی تھا اتنا میرے خیال میں ہمارے جو اس وقت کی جو حکمران جماعت کی اس کو جلدی نہیں تھی. آپس میں کنفلکٹس تھے جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہوا, بعد میں رجیم چینج ہوا, یہ قابل عمل نہ ہو سکا. تو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں بالکل ان کی یہ پرائرٹی ہے, اور یہ انیشیٹ بھی ادھر سے ہی ہوا تھا. خان صاحب جب اس کو عبوری صوبہ بنانا چاہ رہے تھے تو خالد خورشید صاحب کے دور حکومت میں کہاں غلطی ہوئی ہماری قیادت سے کہ یہ عبوری صوبہ نہیں بن سکا؟ نہیں, خالد خورشید دیکھیں, خالد خورشید صاحب ہمارے محترم ہیں, اس وقت وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے جتنے تواتر سے ہماری میٹنگیں یہاں ہوئی, ڈے اینڈ نائٹ ہمارے یہاں میٹنگز ہوتی رہی. میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہیں اس کو لیٹ کیا. ان کو بھی اس رفتار سے وہ کام کر رہے تھے. اور ہم لاسٹ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد جی بی ہاؤس میں, ہماری 2 میٹنگز ہوئی جس میں ہمارے ریاستی ادارے کے بھی تھے, نمائندگی تھی,
اور چیف منسٹر تھے، ہم تھے، تو تب تک تو کوئی میں نے محسوس کبھی نہیں کیا کہ ان کا کوئی جو ہے نا نیت ہے کہ اس کو ڈیلے کریں. لیکن تب ایک کمیٹی نے دیکھا، کیبنٹ کی ایک کمیٹی بنی، اور بلکہ وہ اسمبلی کی ہی بنی جو جی بی ہاؤس میں بنی تھی، انہوں نے اس کو اوورسی کرنا تھا. وہ کرتے کرتے بہت لیٹ ہوا، تب ملک کے سیاسی حالات بدل گئے. اچھا سر، سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے خلاف اگر کوئی خبر چھپتی ہے تو آپ فوراً قانونی کارروائی پہ اتر آتے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ بخاری صاحب ہرگز ایسا مقصد نہیں ہے، ہمارے ہی عزیز برخوردار ہوتے ہیں علاقے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک جب خبر کوئی چھپتی ہے اور جس کا کوئی بنیاد نہ ہو تو وہ پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کی چھان بین بھی کریں. نہ کریں گے تو آپ کی نیت پر شک ہوگا کہ آپ نے شاید یہ خبر آپ سے منسوب ہے. تو لاسٹ ٹائم کوئی خبر چھاپا تھا جب ہمارے وہاں پیک پر تھا ایجیٹیشن گندم کے حوالے سے، میرے حوالے سے خبر چھاپا کہ کوئی بے روزگار نوجوان ہے یا کوئی پینشنرز ہیں. وہ اخبار کا خبر نہ تھا، وہ خود کہیں تراش کر کسی نے سوشل میڈیا میں اپلوڈ کیا. چونکہ آپ کے پاس 19 اخبار ڈیلی آتے ہیں تو اخبار کہیں نہ کہیں اخبار کا پیس ہوگا، اخبار کا پھر اپنا اس کی ایک پرنٹنگ ہوتی ہے. میں نے یہاں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے جب پتہ کیا، انہوں نے کہا یہ اخبار کا خبر نہیں، کسی نے تراش کر بنایا ہے. اور جب وہ چیزیں منظر عام میں آئی تو میں نے ان کو معافی دی. میں نے کہا اچھا غلام صاحب، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے حلقے میں یاسین میں جو ٹھیکے آتے ہیں ان میں بڑی مداخلت کرتے ہیں اور عزیز اقارب کے لیے لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کس حد تک درست ہے؟ میں بڑا انتظار کر رہا ہوں کوئی ٹھیکہ مجھے شاید مل جائے لیکن مجھے جو ٹھیکہ ملا ہے وہ علاقے کی ڈیولپمنٹ کا ملا ہے. الحمدللہ میں گورنمنٹ میں ہوں، اسمبلی میں ہوں نہ ہوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ علاقہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیولپ ہو جائے. میں تھوڑا سا یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں میرا خیال ہے میں 9 میں الیکشن ہارا تھا، تو 2010 کی بات ہے، تو ہمارے پاس کالجز کی ریکوائرمنٹ تھی. تو میں نے 2 کالجز لیا تب جب میں سسٹم میں نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ میرے پولیٹیکل مخالفین نے اس کی بھی مخالفت کی کہ کالج کیوں بن رہے ہیں، یہ سکول ہی بننے چاہیے. آج ہمارے پاس انٹر کالج ہے گرلز کا، بوائز کالج ہے انٹرمیڈیٹ، ڈگری کالج چھت ڈلی ہوئی، اس سال ہم اس کو انشاءاللہ سٹارٹ اپ لیں گے. ہمارے پاس 30 بیڈ ہاسپٹل تقریباً اس کی بھی چھت ڈلی ہوئی ہے. ہر یو سی میں نے 2 ہائی سکولز میں نے ابھی منظوری دی ہے. ایک ہائی سکول پہلے سے ہے، ایک ابھی اے ڈی پی میں جو ابھی ٹینڈر مرحلے میں، کوئی 15 کے قریب مڈل سکولز دیے ہیں. پھر فرسٹ ایڈ پوسٹ، A کلاس ڈسپنسریز ہر یو سی میں ہے. 3 ویلی کے لیے ابھی اس وقت جو ہے نا میٹل روڈ کنٹریکٹ ایوارڈ ہوا ہے، یہ تقریباً 14 کروڑ کا ہے. گپس ٹو یاسین ٹینڈر ایوارڈ ہوا، یہ پیور روڈ ہے، یہ 50 کروڑ کا یہ بھی ہوا ہے. ابھی درکت کے لیے ہم نے ٹرک روڈ تو بنایا ہے، انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم کسی طریقے سے جو ہے نا بلیک ٹاپنگ کر سکے. اگر ہمیں بجٹ ملے تو ہمارے جتنے ویلی روڈز ہیں وہ بھی بن چکے ہیں. تمام سوشل سیکٹرز میں، ایجوکیشن لے لیں، ہیلتھ لے لیں، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن لے لیں، اور دیگر ہیں. اور مزید میرے پروجیکٹس ابھی پائپ لائن میں ہیں، ابھی فورمز میں جائیں گی، اور ابھی آگے اپریل مئی تک ان کا بھی ٹینڈر ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یاسین جو سب ڈویژن جس کو میں نے اسٹیبلش کیا تھا 2018 میں، اور اس وقت جو ہے نا جو آپ کے پاس جتنے سب ڈویژنس ہیں ڈیولپمنٹ میں، ان سے آگے. تو آج آپ خود حکومت کا حصہ ہیں. جی. نون لیگ کے دور حکومت میں یاسین کو گپس کے ساتھ ملا کے ایک ضلع بنانے کا اعلان ہوا تھا. عمل درآمد کے لیے آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی اس وقت چونکہ جی بی گورنمنٹ نے نوٹیفائی بھی کیا، یہ 4 اضلاع ہمارے ہیں اور 4 کے 4 بہت ضروری ہیں. دارالتنگیر ہے، روندو ہے، یاسین گپس ہے. اس کے بعد چونکہ وفاق میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، چونکہ اس سے نوٹیفیکیشن کے بعد وفاق نے گورننس آرڈر میں امینڈمنٹ کرنا تھا. تو میرا خیال ہے دس از دا رائٹ ٹائم. انشاءاللہ اب ہماری گورنمنٹ آئی، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ 4 کے 4 اضلاع بنے، تاکہ لوگ جو انتظامی یونٹ ہے وہ لوگوں کو ان کے نیکسٹ ڈور ایکسیس کریں گے، ان کو سپورٹ دے گی. پوری کوشش ہوگی، مجھے یقین ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اچھا غلام صاحب، آپ سے آخری سوال ہے کہ یاسین سے تعلق رکھنے والے جو معروف قوم پرست رہنما ہیں عبدالحمید خان صاحب، انہوں نے کوئی رابطے سنا ہے شروع کیے ہیں سیاسی آپ کے خصوصاً نون لیگ کے ساتھ کہ شمولیت کے لیے، کیا درست ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل نون کے ساتھ واپس؟ اب دیکھیں عبدالرحمٰن بخاری صاحب، عبدالحمید صاحب ہمارے محترم ہیں اور کافی عرصے بعد وہ واپس آئے ہیں، تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں.
اور ان کی جو فیملی ہے وہ میری بہت سپورٹر ہے. ماضی میں ہم آپس میں الیکشن مخالفت میں بھی لڑتے رہے, پھر ایسا بن رہا ہے کہ حمایت بھی ہوتا رہا. تو یہ ایک پولیٹیکل لوگوں کا آپس میں ہوتا رہتا ہے. ہم ان کو اپنے پارٹی میں بہت ویلکم کرتے ہیں اور ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ میں چونکہ انہوں نے پلے کرنا ہے پولیٹیکلی, تو یہ پارٹی یہ پلیٹ فارم ان کے آپ لیے حاضر باضابطہ انہیں دعوت دیں گے. ہے. بالکل ہم ان کو دعوت دیں چلیں گے. بہت شکریہ غلام محمد صاحب. ناظرین آپ نے غلام محمد صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ گندم شفاف طریقے سے ان تک پہنچے, انہیں اس میں کوئی دشواری نہ ہو, معیار بہتر ہو. تو یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ غلام محمد صاحب کی سربراہی میں ان کا محکمہ, ان کا ادارہ جو ہے وہ اس چیز پر کام کر رہا ہے, کام شروع کرنے جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے باسیوں کو معیاری گندم جو ہے وہ صاف و شفاف انداز میں ان تک پہنچے. اس کے علاوہ آپ نے غلام محمد صاحب کی گفتگو سنی, آپ ان کی گفتگو سے کس حد تک مطمئن ہیں کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. تب تک اپنے میزبان عبد الرحمن بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.